السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ سکول میں جب بچوں کو نعت پڑھنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں اور یہ پڑھوایا بھی جاتا ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کا پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ رہنمائی کر دی جائے۔ اللہ کا الحاکمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا، آپ پہ سلام پڑھنا، یہ شریعت کا حکم ہے، تقاضا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھلایا بھی ہے۔ صحابہ کرام نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود و سلام کا حکم دے رہے ہیں، والسلام نعرف، سلام تو ہم جانتے ہیں، آپ نے ہمیں سکھا دیا ہوا ہے کہ ہم یوں کہا کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود کیسے پڑھیں؟ کیف نصلی علیکہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلایا تھا وہ تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ لہذا سب سے افضل اور بہترین کام یہ ہے کہ اگر ہم ثواب کی نیت سے اور زیادہ اجر کی نیت سے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہی پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو درود سکھلایا ہے۔ تاہم اس بات پہ بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ پہ جائز الفاظ کے ساتھ انسان درود پڑھ سکتا ہے، وہ مختصر پڑھے، زیادہ کر کے پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ ہاں البتہ بعض لوگ لکھتے ہوئے اکیلا صاد لکھتے ہیں یا صاد لام عین میم لکھ دیتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ غالباً امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں یا پھر تدریب الراوی میں یہ نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے جس آدمی نے یہ کنجوسی کی تھی کہ آپ پہ پورا درود لکھنے کی بجائے صاد یا صاد لام عین میم لکھا تھا، شلت یادہ، اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، اس لیے اس سے تو بچنا چاہیے۔ باقی رہی بات صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی، تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایک درود تو ہے، لیکن اس کا معنی انتہائی غلط لیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ لفظ یا حاضر کے لیے ہے اور آپ حاضر ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس طرح کے نظریے کے ساتھ یہ درود پڑھنا مناسب نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر نظریہ ایسا نہیں ہے تو پھر کسی حد تک گنجائش نکل بھی سکتی ہے، لیکن ایسی چیزوں سے بھی انسان گریز کرے جو کسی بھی طرح پہ انسان کے عقیدے میں شبہ اور شبہ قائم کر سکتی ہیں۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔